الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم اسلامی بھائیوں، عمل صالح کی قبولیت کی شروط۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان کے اندر کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں قبول ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ کیا جائے، اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نبی کی سنت پر ہو۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه فاخلصه ما كان لله خالصا واصوبه ما كان على السنة۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور ثواب ہو۔ خالص کی تفسیر کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے ہو، اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو، تو پھر وہ عمل قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے عمل کے اندر حرام مال نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سود کے پیسے سے نہ آئے، حرام مال کے ذریعے سے نہ آئے۔ اگر کوئی آدمی حرام مال سے آئے گا، کسی کی زمین غصب کر کے بیچ کر کے آئے گا، تو کیسے اس کا حج قبول ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں کا دھیان دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ابھی مثال کے طور پر ہم لوگ رمضان کے روزے سے گزر رہے ہیں، رمضان کے گزرے ہوئے چند دن ہو رہے ہیں، ہمارے یہ روزے قبول ہوئے اللہ کے یہاں یا قبول نہیں ہوئے، کیسے معلوم ہو؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر ایک بندہ رمضان سے پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، غلط کام کرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد، رمضان میں اور اس کے بعد اس کے احوال بدل گئے، اب وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگا، فلموں سے اور دوسری چیزوں سے بچنے لگا، برے کاموں سے خوف کھانے لگا، تو سمجھ لیں کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، یعنی اطاعت میں، بھلائی میں وہ بڑھنے لگا، آگے جانے لگا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان من جزاء الحسنۃ الحسن بعدها، یعنی نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد مزید نیکی کرے۔ یعنی کوئی آدمی نیکی کیا ہے اور نیکی پر نیکی کرتے جا رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی پچھلی جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ نیکی پر نیکی کر رہا ہے، برائی سے بھاگ رہا ہے، اور اس کے اندر ثابت قدمی آ جائے، الثبات علی الطاعہ، یعنی اطاعت پر ثابت قدم رہے، مسلسل اس کو کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے نیکی خوب کی، خوب اچھا عمل کیا، قرآن مجید پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اور جیسے رمضان چلا گیا تو ہر چیز سے وہ آزاد ہو گیا، اب نماز کا بھی اہتمام نہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اور دوسرے جو نیک اعمال ہیں سب کو اس نے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا نیک عمل شرف قبولیت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے ہمیں
اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ روزے کا ہدف اور مقصد بھی تقویٰ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہم اپنے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں دیکھتے، ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا، تو گویا کہ رمضان کا جو ہدف تھا، روزے کا جو ہدف تھا، وہ ہدف ہی ہم نہیں حاصل کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان تو اسی لیے ہم نے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم لوگ متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے رمضان کے روزے کو بچانا ہے اور جتنی بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اس کو بچانا ہے، تو پھر ہم نیکی کی طرف بڑھیں، اور جتنے بھی برے اعمال ہیں، برے کام ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کو متقیوں سے قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہیں، ان سے قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اور برائیوں سے ڈرنا چاہیے، برائیوں پر نادم ہونا چاہیے، اور کبھی برائی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، ان برائیوں پر افسوس ظاہر کرنا چاہیے، اور برائیاں نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ایسے بندے کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔